بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 81 سے 90 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 81۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کی اطاعت کرتے ہیں، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتے ہیں، اور ان کی راتوں کی بات چیت اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ منافقین نمازیں بھی پڑھتے تھے اور قرآن مجید بھی پڑھتے تھے، کیونکہ ان کو اپنی منافقت چھپانے کے لیے یہ کرنا پڑتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 82، کیا یہ لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ آیت نمبر 83، اور جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا۔ منافقین کی عادت تھی کہ ان کو کوئی ایسی خبر ملتی جیسے کہ کوئی قبیلہ یا فوج حملہ کرنے والی ہے تو یہ منافق اسے بغیر تحقیق کے خوف و ہراس پھیلانے کے لیے مشہور کر دیتے تھے، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچاتے یا اپنوں میں سے ایسی باتوں کی تہہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی تحقیق وہ لوگ معلوم کر لیتے اور کوئی اچھا نتیجہ اخذ کرتے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو چند مخصوص کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ آیت نمبر 84، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہے، تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے۔ یہ خطاب ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہاں، ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہے، ان کو اکساتا رہے، یعنی کوئی اور اگر تمہارے ساتھ نہیں نکلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جنگ کے لیے نکلیں۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے اور سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ آیت نمبر 85، جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، یعنی نیک کام کے لیے، اچھائی کے لیے کوئی کسی کی سفارش کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھے کام کی سفارش میں آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور اگر کوئی برائی اور بدی کی سفارش کرے گا تو اس برائی کا حصہ اس کو ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 86، اور جب تمہیں سلام کیا جائے یا کوئی دعا دی جائے تو اس کے جواب میں اس سے بڑھ کر جواب دو، یا کم از کم انہی الفاظ کو لوٹا دو، یعنی اگر کوئی تمہیں السلام علیکم کہے تو جواب میں اس سے بڑھ کر کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا کم از کم وعلیکم السلام تو کہو۔ اس طرح معاشرتی زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے اور محبت بڑھتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا ثواب ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 87، اللہ وہ ہے
جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا اور کون ہوگا؟ آیت نمبر 88۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے اے مسلمانوں کہ منافقوں کے بارے دو گروہ ہو رہے ہو؟ یعنی جب ہجرت مدینہ کا حکم آ گیا تو وہ گروہ بن گئے، ایک تو ہجرت کے لیے تیار ہو گئی جماعت، اور ایک گروہ ہیلے بہانے کرنے لگا۔ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا۔ اب کیا تم یہ منصوبہ باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئوں کو تم راہ راست پر لاد کھڑا کرو گے؟ اور جسے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دے تو ہرگز وہ کوئی راہ نہ پائے گا۔ جہاں کہیں بھی مسلمان تھے ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ایک طاقت بننا تھا، اس لیے ہجرت لازم ہو گئی۔ اب بعض جگہ قبیلے مسلمانوں کو ہجرت کرنے نہیں دے رہے تھے کہ یہ وہاں جا کر ایک طاقت بن جائیں گے، اور انہیں روک کر طرح طرح کی سزائیں دینے لگے۔ تبھی تو قتال کا حکم ہوا کہ مسلمانوں تم لوگ ان کی گردنیں کیوں نہیں چھڑاتے ہو؟ آیت نمبر 99۔ ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح وہ کافر ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو، اور پھر سب ایک جیسے ہو جاؤ۔ پس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں، یعنی وہ مرتد ہو گئے ہیں اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا۔ آیت نمبر 90۔ سوائے ان کے جو اس قوم یا قبیلہ سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، کیونکہ وہ معاہدہ ان کو بھی آڑ دیتا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہوں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان پر کوئی راہ نہیں دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔